Ya Ali Madad, 8th of May, year 2004, my rise in Scarborough Jamaat Khana in the morning. Ya Ali Madad, پہلی دفعہ آپ کے اس نئے جماعت خانے میں آیا ہوں. بہت اچھا جماعت خانہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حاضری کتنی اچھی ہے. سخی محبت کری وات کوئی ست گر ملیا سار سوہی پچھانے اے سخی کے وسری کو مارو سوامی رے اے تو جو باسری کو چھے الکھنامی رے. مولانا ناظرین صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد الاکرام. اسماعیلی تاریخہ میں تھوڑا سا اس کا چتار دینا چاہتا ہوں. ہر مذہب کے اندر ہر لیول میں تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت کی پروپیگنڈا کیا تو ایک چیز کے اوپر بڑا زور دیا. اللہ ایک ہے، میں اس کا محمد رسول ہوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. یہ جو عرب لوگ تھے اگرچہ وہ مشرک تھے، مشرک کہتے ہیں آئیڈولیٹرز کو، مورتی پوجک کو. وہ لوگ بھلے مورتیاں پوجتے تھے لیکن خدا کو مانتے تھے. اللہ کا جو لفظ ہے وہ ان کی ووکیبولری میں تھا. جھگڑا یہ تھا کہ محمد کو رسول نہیں مانتے، اور اگر محمد کو رسول نہ مانا جائے تو وہ آدمی بھلے اللہ کو مانتا بھی ہوگا پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کافر مانا جاتا ہے. کافر کہتے ہیں ریجیکٹ کرنے والے کو، جو منع کرے نہیں میں یہ نہیں مانتا. لفظ جو کفر ہے، کفر کا مطلب ہے ریفیوز کرنا، ریجیکٹ کرنا. تو رسول اکرم نے ان لوگوں کو یہ سکھایا اللہ ایک ہے لیکن میں اس کا رسول ہوں، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا گیا. نبی کریم کے اس بات کو کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک بنا دیا، یہ جو یونیٹی تھی اس کے پہلے 1000 سال نہیں لیکن 1500 سے 2000 سال بھی عربوں نے کبھی یونیٹی دیکھی نہیں تھی، سمجھی نہیں تھی. وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یونیٹی کیا ہوتی ہے.
لیکن اسلام نے اللہ کی جو یونٹی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، یہ یونٹی ہے. اور یہ جو یونٹی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو سسٹم کے اندر لا کے خدا تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی معرفت، جماعت کو ایک بنایا. سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، امیر غریب آقا نوکر سب ایک ہے. تو جو جماعت ہے وہ ایک یونٹ بن گئی. جماعت میں اگر یونٹی نہیں تو اللہ کی یونٹی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. ایک ہونا چاہیے. آپ کبھی خاص طور پہ آپ میں وہ لوگ کہ جو مذہب کو ماننا جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، مذہب کی سگنیفیکنس جاننا چاہتے ہیں، مذہب میں اونڈے اتر کے مذہب کی حالت کو جاننا چاہتے ہیں، ایسے آپ میں اگر کوئی ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کسی مسجد میں چلے جاؤ. اس نشری مسجد میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ وہ 12 امام کا سجدہ کرتے ہیں جو ہم نہیں مانتے. مگر سنیوں کی مسجد میں جانا اور آنکھیں کھول کے رکھنا کہ آپ دیکھو گے کہ کس طرح وہ لوگ جب یہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملتا ہے، ایک آواز کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ایک آواز کے اوپر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے. 10 آدمی ہوں گے تو ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. ہمارے جماعت خانے کی طرح 2-5 ادھر، 5-7 ادھر، 2-4 ادھر، بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ کی طرح کھلی گراؤنڈ ہوتی ہے، ان میں نہیں ہے. ہمارے میں یہ خامی ہے. ہمارے جماعت خانوں کے اندر لوگ تھوڑے لوگ ہوں گے تو 2-4 ادھر ہوں گے، 2-4 ادھر ہوں گے، بیچ میں جگہ خالی ہوگی. وہ جو سگنیفیکنس ہے یونٹی کی ہماری جماعت خانوں میں نہیں ہے. حالانکہ ہم کو ہمارے پیروں نے کہا گیا کہ مکھی کمڑیا کے سیٹ کے سامنے آ کے بیٹھو، جتنے نزدیک بیٹھ سکتے ہو نزدیک بیٹھو. اور خصوصی طور پر دعا کے اندر جب ہم تھوڑا لیٹ بھی آ گئے ہیں تو کئی لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ دعا پوری نہیں ہو جائے. غلط سسٹم ہے. اندر آ کے جوائن ہو جانا چاہیے. اور کم از کم ہم ایک دوسرے کو پنجہ دے سکیں، اتنے نزدیک تو ضرور ہونا چاہیے. رسول اکرم نے عربوں کے اندر ایک یونٹی پیدا کر دی جو ظاہر میں یونٹی تھی. پہلے باطن میں وہ اس یونٹ کو نہیں سمجھ سکے، نماز پڑھتے تھے. اور رسول کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی، لیکن سسٹم یہ تھا کہ مرد آگے آ کے بیٹھ جاتے تھے، عورتیں ان کے پیچھے بیٹھتی تھی. لیکن عورتوں اور مردوں کے بیچ میں بچے بیٹھتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ زمانے میں غریب بہت تھے، غلام لوگ زیادہ تھے. ان کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ اچھے کپڑے پہن سکیں. اس لیے جو ہی نماز پوری ہوتی تھی پیچھے سے ہی عورتیں جلدی سے بھاگ جاتی تھی. جو حشمت، عزت، رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ لوگ رکھتے تھے، لیکن کپڑے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ جاتی تھی. آہستہ آہستہ 10 برس لگے مسلمانوں کی عرب سوسائٹی کو، 10 برس لگے. رسول اکرم کے 10 برس جو مدینے میں تھے وہ 10 برس لگے کہ وہ ایک طاقتور قوم، جماعت بن گئے. ان کی زندگی بدل گئی.
उनका रहना सहना बदल गया, आदतें बदल गई, थिंकिंग बदल गई। खुदा ताला के इस नबी ने मुर्दे में जान पैदा कर दी। मरी हुई कौम थी अरबों की, नबी करीम ने उसमें जान पैदा कर दी। एक कौम हो गई, एक यूनिट हो गया। जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमान करते वक्त अपना हाथ दिखाया कि देखो ये हाथ है ना, एक एक उंगली कमजोर है, लेकिन जब ये मुट्ठी बंद हो के पंजा हो जाता है तो ताकत पैदा होती है। ये ताकत अरबों में पैदा होगी। लेकिन ये चीज जो इस्लाम जिस चीज के लिए आया था, ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, हालांकि इसकी जरूरत थी, क्योंकि ये कंडीशन अगर पैदा न होती तो इस्लाम के अंदर जो सटलिटी थी, इस्लाम के अंदर जो कोर थी, उस तक लोग पहुंच ना सकते थे। जब भी मदीने के नबी करीम के जो 10 बरस थे, बड़े अच्छे 10 बरस थे, वो इस्लाम का बीज बोया गया और इस्लाम एक बड़ा झाड़ बन गया, दरख्त बन गया कि सारी दुनिया में उसका शेड पहुंच गया। मगर अब असल हकीकत क्या थी? 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हालांकि कुरान शरीफ में 5 वक्त की नमाज का कहीं जिक्र नहीं है। अल्लाह ने यह जरूर कहा है कि दोपहर को मेरी तारीफ करो, ग्लोरीफाई करो, और कुरान ने वो लफ्ज ग्लोरिफिकेशन के लिए सुबहान कहा है कि अल्लाह ताला सुबहान ताला है, उसका वखान करो, यानी कि सुबहान अल्लाह की तस्बीह निकालो, कुरान में है। और फिर एक पहर निकल जाए तो उसकी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दु की तस्बीह करो। अब उनको ये तस्बीहों की तरफ नबी ने नहीं डाला, क्योंकि नबी का जो एम था वो एक ताकतवर जमात बनाने का था। अगर वो तस्बीहों की बात आती तो इंडिविजुअलिटी आ जाती, घरों में सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालो। मगर खुदा ताला के इस नबी ने इस ग्लोरिफिकेशन को नमाज में बदला दिया। दोपहर हो जाए तो नमाज पढ़ो, 4 साढ़े 4 बजे तो नमाज पढ़ो, मगरिब हो जाए तो नमाज पढ़ो, और रात को सोने से पहले नमाज पढ़ो, सुबह नमाज पढ़ो। 5 नमाजें लगा दी। 5 नमाजों का हुक्म नहीं, मगर ये शरीयत बनाई रसूलुल्लाह ने कौम को मजबूत करने के लिए, और कौम मजबूत हो गई। नबी करीम ने हज किया सन 8 में, मगर हज के लिए गए वापस चले आए, क्योंकि मक्का वालों ने कहा इस दफा चले जाओ, दूसरी दफा आना। इसमें एक हिकमत थी, यह सियासत थी, यह एक नबी की स्टेट्समैनशिप थी। यहां से आदमी साथ ले गए, 10,000 आदमी साथ थे, हज करने जाते हैं, लेकिन हज नहीं किया, हज किए बगैर चले आए। कई मुसलमानों का ईमान बिगड़ गया, ईमान बिगड़ गया। उमर जैसे खलीफा खुद कहता है कि मुझको अपने ईमान में शक पैदा हुआ, क्या नबी सच्चा है कि नहीं। नबी ने कहा चलो हज करने चले, लेकिन हज किए बगैर चले आए। तो कहने लगा, उमर कहता है कि मुझे नबी की नबूवत में शक पैदा हुआ। ये वो वक्त था कि जब जाहिर में शरीयत कंप्लीट हो गई, तो कुछ ऐसे लोग थे, अबू ज़र गफारी जैसे, अम्मार बिन यासर जैसे, सासा बिन सुहान जैसे, ऐसे आदमी थे कि जो नबी की सोबत में बैठा करते थे। पूछते हैं, या नबी आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी, ज़कात देते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, या नबी
کیا اس سے اور بھی کچھ اوپر ہے مذہب میں؟ فرمایا ہاں ہے. یہ عام لوگوں کی بات نہیں تھی، سلیکٹڈ آدمی تھے. یا نبی کیا ہے؟ فرمایا آدھی رات کو اٹھو اور اندھیرے میں اللہ کو یاد کرو، زبان ہیلے بغیر دل میں اس کو یاد کرو، اس کو دیکھنے کی کوشش کرو. یا نبی اللہ آنکھ سے دکھے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ نور ہے، آنکھ سے نہیں دکھے گا. یہ آنکھ میں طاقت نہیں، لیکن اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھو. یہ بیت الخیال تھا. اور یہ سیریس لوگ جو تھے وہ اٹھتے تھے آدھی رات کو، اٹھ کے وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی 1 گھنٹہ بیٹھتا تھا، کوئی 6 گھنٹے بیٹھتے تھے. لیکن یہ صبح کی عبادت رسول اکرم نے سلیکٹڈ لوگوں کو سکھائی، اور سلیکشن ہی ہوتا ہے اس میں. بیت الخیال کی عبادت بھی سب کے لیے نہیں ہے، سب عبادت کر بھی نہیں سکتے. مولانا حضرت امام، دیکھو جو امام ہے نا وہ حقیقت میں زمین آسمان کا بادشاہ ہے، ایمپرر ہے، میجسٹی ہے. جیسا زمانہ دیکھتا ہے ایسا اس کا فرمان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے، خود میرے ساتھ بیتا ہوا ہے. امام سلطان محمد شاہ اپنے ابا مولانا علی شاہ کے زمانے سے ہٹ گئے. علی شاہ ماں باپ کا جو زمانہ تھا اس کے اندر بہت مشکل سے چھپا چھپا کے بیت الخیال کی عبادت کا بول دیا جاتا تھا. عرضیں کر کر کے لوگ تھک جاتے تھے لیکن بول نہیں ملتا تھا. صرف ایک آدمی کے اوپر علی شاہ ماں باپ کی رحمت بہت اتری، اور وہ تھے وزیر اسماعیل گنگ جی. دینداروں، یہ جو رستہ ہے نا بیت الخیال کا بہت مشکل رستہ ہے. اور وزیر اسماعیل گنگ جی کو علی شاہ ماں باپ نے ایک دن کہا میں تیرے سے خوش ہوں اور مولا بھی تیرے سے خوش ہے، یعنی کہ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ، یہ پیری جومے کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں عبادت سکھاؤں. کہتے نہیں یعنی میرے سے نہیں ہوگا. اور وہ زمانہ تھا کہ 6 گھنٹے کی عبادت تھی، رات کو 12 بجے سے صبح 6 بجے تک. خود کالا روڑا جو تھے نا وہ 6 گھنٹے کی عبادت کرتے تھے. سلطان محمد شاہ کے بارے میں بھی، کالا روڑا 1932 میں گزر گئے. وزیر اسماعیل چلے گئے. مہینہ 2 مہینے ہوئے تو علی شاہ ماں باپ نے پھر کہا اسماعیل جی خدا تیار ہو؟ نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے. منع کرتا تھا. یوں کرتے کرتے 3 سال گزر گئے اور مولانا علی شاہ ماں باپ کا جو پریشر تھا بڑھتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ علی شاہ ماں باپ نے اس کو بلایا. مولانا علی شاہ ماں باپ دروازے پہ کھڑے تھے جب یہ آیا. اب اسماعیل اندر آ. نمن کیا، اندر آیا. مولانا علی شاہ نے دروازہ بند کیا، تالا لگایا. تالا لگا کے چابی دکھاتے ہیں، دیکھ یہ چابی میں رکھتا ہوں. کسے کہاں سے بھاگو گے؟ آج میں تجھے بول دینے والا ہوں. اور رو پڑا، پاؤں پہ گرا. اچھا خدا میں تیرا غلام ہوں. یہاں اس کو عبادت ملی، بول دیا گیا.
اور اس کے بعد تو پھر وہ پیر بن گیا، جو کہ گزر جانے کے بعد پھر پیر بن گیا. لیکن جب اس کو عبادت ملی اور اس کی موت ہوئی، اس کے درمیان میں بہت بڑا فرق نہیں تھا. 2-2.5 سال ہی عبادت کی اور گزر گئے. علی شاہ ماں باپ نے پیری جو درجہ دیا، بخشش نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ 10,000 آدمیوں کو تار گیا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ عبادت جو تھی نا وہ ہیرے کی طرح نایاب تھی، ملتی نہیں تھی، اور جس کو ملتی تھی وہ منع کرتے تھے. سلطان محمد شاہ دتار کے زمانے کے اندر زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، تو امام سلطان محمد شاہ نے اس کو عام کر دیا. 21 برس کی عمر تھی شروعات میں، پھر 18 سال ہوئے، 16 سال آ گئے. 16 برس کی عمر میں آؤ اور بول لے جاؤ، بندگی کرو. اور سلطان محمد شاہ انکریج کرتے تھے کہ تم عبادت کرو. 16 برس کی عمر میں بول مل جاتا تھا، جن کو وہ 70 برس کی عمر والے کو بول نہیں ملتا تھا. لیکن زمانہ اب ایسا ہے کہ سلطان محمد شاہ دتار کے زمانے کی یہ بات کو آج حاضر امام نے اونھا کر دیا. عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے. حاضر امام ڈسکریج کرتے ہیں. کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ سنو، کیوں ڈسکریج کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو حکایت سناتا ہوں. 63 میں مولا کنشاسا گئے. کنشاسا کے اس پروگرام کے اندر اکٹھے ہوئے بول بدلانے والے. حضرت امام آ کے بیٹھے، فرینچ میں فرمان کرتے تھے. سب کو دیکھا، لگ بھگ 64-65 بھائی بیٹھے تھے. مولا کہتے ہیں تمہارے میں سے جو بول کو بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرو. کسی نے ہاتھ اونچا نہیں کیا. حضرت امام سب کو دیکھ کے مسکرائے، پھر کہتے ہیں تمہارے میں سے کوئی بول بھول گیا ہے تو ہاتھ اونچا کرو. تو 1-2 نے ہاتھ اونچا کیا، پھر زور سے مسکرائے، اسمائل کیا. پھر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے میں سے کس کو بول یاد ہے، کس کو نہیں یاد. میں انڈیکیٹ کروں اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم خود ہاتھ اونچا کرو. جس کو بول بھول گیا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے. میں پرومس کرتا ہوں. صاحب کہتے ہیں غصہ نہیں کروں گا. مانو کیا ہوا؟ 2 آدمی کے سوا سب نے ہاتھ اونچا کیا. حضرت امام کا جو منہ تھا نا ڈھیلا پڑ گیا. اس کو دنیا بھانے رنج ہوا. حضرت امام دنیا بھانے یہ دیکھ کے کہ یہ میرے مرید، یہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں. پھر حضرت امام آستہ سے کہتے ہیں تم اپنے دنیا کا جو باپ ہے اس کا نام بھول جاتے ہو. ابو علی کا باپ علی بھائی ہے تو ابو علی کو چھوٹی عمر سے ساری زندگی اپنے باپ کا نام یاد ہے. تو حضرت امام کہتے ہیں تم اپنے دنیا کے باپ، جو تمہارا باپ ہے، اس کا نام بھول جاتے ہو. کہا نہیں خدا، تو روحانی باپ کا نام بھول گئے، یعنی بول بھول گئے. میجورٹی لوگ رو رہے تھے. حضرت امام نے پھر فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. ہم لوگ بول بھول جاتے ہیں. کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر لیتے کائی کو؟ بول کائی کو لینا؟
کوئی لازم نہیں. حضرت امام کہتا ہے کہ یہ بیت الخیال کی عبادت کوئی لازم نہیں. سلطان محمد شاہ نے لازم کی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا. 16 برس کے بچوں کو انکریج کرتے تھے کہ آؤ اور بول لے جاؤ، اور دینداروں وہ لوگ عبادت کرتے تھے. مگر ہم یہاں آج کے زمانے کے اندر، صرف کینیڈا امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ہماری خوجہ قوم ہے، جن کو یہ بول کی بخشش کے لیے خدا تعالیٰ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے یہ عرب دوست جو ہمارے بھائی ہیں یا ایرانی ہیں یا بدخشانی ہیں، ان کو بول نہیں ملتا. صرف جمپو دیپ کے جو جیو ہیں ان کے لیے یہ رکھا گیا. ہم لوگ بول بھول جاتے ہیں. بندگی کیا کہوں، بندگی لے کے پھر بھول جاتے ہیں. حضرت امام کے ساتھ ہم نے چیٹنگ کی نا، اس کو کہا کہ ہم اٹھیں گے. اے مومنو، کبھی کبھی حضرت امام جب یہ بول دینے آتا ہے تو کہتا ہے، تو فرض نہیں ہے. میرے فرمان سننے کے بعد اگر تم کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو تم اٹھ کے جا سکتے ہو. حضرت امام کہتا ہے تم جا سکتے ہو، باہر جا سکتے ہو، فرض نہیں. مگر یاد رکھو دینداروں، کچھ برسوں کے بعد میں ڈرتا ہوں یہ کہنے سے. مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہ میں ایسا اپنے منہ سے کوئی ایسی چیز نہ بول دوں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ کچھ برسوں کے بعد شاید یہ بول دینا بھی بند ہو جائے، کیونکہ ہم نہیں کرتے. میں ابھی آیا ہوں یونین ویل جماعت خانے سے، صبح ادھر جاتا ہوں. ستاڑا ہے، ستاڑے کی تسبیح نکلتی ہے. جماعت خانہ خالی ہے، تھوڑی عورتیں ہیں زیادہ، لوگ نہیں آتے. ستاڑے میں بھی نہیں آتے. اور ستاڑے کی جو مہمہ ہے وہ تسبیح ہے. تسبیح میں ہی اگر نہیں پہنچتے تو تم ستاڑے کے اندر تو بھاگ نہیں لیتے. ستاڑے کی مہمہ تسبیح ہے. اور وہ بی بی فاطمہ کی خصوصی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بول ہے، اس میں اعظم ہے. اللہ اس کا ذاتی پرسنل نام ہے. جیسے کہ حضرت امام دھنی سلامت ہے، امام ہے، ہز ہائنس ہے، صاحب الزمان ہے، لیکن اس کا پرسنل نام کیا ہے؟ کریم. ایسا اللہ اس کا پرسنل نام ہے. اور اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رب العالمین، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. اور ان میں یہ اس کا پرسنل نام ہے. اس ستارے کی اس تسبیح میں جو ہم 3 نام لیتے ہیں خدا کے، اللہ اکبر، یہ اس کا پرسنل نام ہے. تو بڑا ہے. سبحان اللہ یعنی جس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ سبحان ہے. الحمدللہ وہی ایک ہے کہ جو ہر وکھان کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ اس میں اعظم کے درجے کی چیزیں ہیں کہ جو ہم ستارے میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں. ہم اس تسبیح میں ہی نہیں آتے تو ستارہ کیا کریں گے؟ یہ رستہ جو ہے، حضرت امام فرمایا، اٹس اے ہارڈ ڈسپلن. بیت الخیال کی عبادت ہے، یہ ہارڈ ڈسپلن ہے. دن کو کام کرنا ہے، بچے پالنے ہیں، فیملی دیکھنی ہے. ان تمام چیزوں میں سے اپنے دل کو کھینچ کے صبح اٹھ کے عبادت کرنا ایزی نہیں ہے. اس لیے
اس لیے میں نے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں یہ کہنے میں، لیکن آپ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ برسوں کے بعد امام کہہ دے اچھا آج سے بیت الخیال کا بول بند۔ مولا ایسا نہ کرے، ہم لوگ سیریس نہیں ہیں، ہم اپنے مذہب کو جانتے ہی نہیں اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ میں 3 دن سے میں واضح کر رہا ہوں، اس پہ میں ہیمرنگ کر رہا ہوں کہ اپنے مذہب کو جانو، اگر مذہب لیا ہے تو اس کو جانو، اور مذہب کو جاننے کے لیے 1.5 گھنٹہ کچھ پڑھا کرو، لکھا کرو، آرام سے بیٹھ کے سوچا کرو۔ ہم کو اپنے مذہب کی خبر ہونی چاہیے، یہ نور کا مذہب ہے، یہ نبیوں کا مذہب ہے، یہ رسولوں کا مذہب ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، پیروں کی طفیل آ گیا ہے، اس نے رحمت کر کے ہم کو دیا، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اسماعیلی مذہب کے لائق ہم نہیں ہیں، ہمارے کپڑے اچھے نہیں ہیں، ہماری ڈریس اچھا نہیں ہے، ہمارا خیال اچھے نہیں ہیں، ہماری عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا مولا کیا ہوا تجھے کہ تم نے یہ بخشش ہم کو دی؟ ایک اسماعیلی دوسرے کا دشمن ہے، فریب کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں عاقبت کا کوئی خیال نہیں، اور پھر ہم بیت الخیال کا بول لے آتے ہیں۔ مسخری ہے نا، یہ جوک بنا رکھا ہے ہم نے۔ مہاپد کے رواج کوئی کی جانے ہے، یہ مہاپد ہے جس کو قرآن شریف کی بھاشا میں، عربی زبان کے اندر قرآن نے اس کو مقام محمود کہا ہے۔ رسول اللہ کے لیے یہ لفظ نکالا گیا، مقام محمود، مہاپد، کہ اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں، یعنی یہ اشارہ ہے معراج کی طرف۔ یہ بیت الخیال کا جو رستہ ہے، یہ تو سادھوؤں، رشیوں، منیوں کا، پیغمبروں کا رستہ ہے جو ہم کو مل گیا۔ شیخ سعدی نے، شیخ سعدی بہت اچھا پوئٹ تھا، اس کے کلام میں بڑی حکمت ہے۔ آدمی کو اچھی عادتیں، جس کو عربی میں اخلاق کہتے ہیں، مینرز اینڈ مورالٹی، شیخ سعدی کی کتابوں میں بہت ہے۔ کہتا ہے بڑی اچھی مزے کی چیز ہے، کہتا ہے کہ ایک گدھا بوڑھا ہو گیا، ایک ڈونکی بوڑھا ہو گیا، جہاں جاوے جوان گدھے لاتے مار کے اس کو نکال دے وے، کھانے نہ دے وے۔ دبلا ہوتا گیا، ناگہاں ایک دن یکا یک اس نے دیکھا کہ ایک شیر کی کھال مری پڑی ہے، یعنی شیر مر گیا اور اندر کا گوشت ہائناس کھا گئے، اب اوپر اس کا وہ جو سکن تھی نا، ہائیڈ، وہ خالی رہ گئی۔ تو اس کو آئیڈیا آیا، ایسا زمین پہ سو کے تو کھسکتے کھسکتے اس نے وہ مرے ہوئے شیر کی جو کھال تھی، چمڑا جو تھا، اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ جب اوڑھ لیا تو بڑا خوش ہوا، نکلا باہر تو دور سے وہ گدھے جو اس کو لاتے مار کے نکال دیتے تھے سب بھاگ گئے، وہ سمجھے شیر آیا ہے، اور یہ مزے سے کھاتا پیتا رہا، موٹا ہو گیا۔ شیخ سعدی کہتا ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے گدھے ہیں کہ جو شیر کی کھال پہن کے نکلے ہیں، شیر نہیں، گدھے ہیں۔ پیغمبروں کا رستہ، ہم نے ٹوپی پہن لی لیکن ہم پیغمبر نہیں بن سکتے۔ حالانکہ
بیت الخیال جو ہمیں ملا ہے یہ پیغمبر بنانے کا رستہ ہے. اسماعیل گنگ جی پیر بن گئے، پیر پیغمبر ہی ہے نا. سبز علی پیر بن گئے، اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، وزیر ریمو جیسے، گوادری جیسے، کہ جن کو امام نے کہا کہ وہ اہل بیت کا ممبر ہے. اہل بیت رسول جس کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں، یہ جو آل رسول ہے یہ اہل بیت ہیں. مولانا حضرت امام کے بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ اہل بیت ہیں. یہ معصوم ہے. اس درجے کو ہم کو بخشش ملی. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کیا کیا ہم نے کہ ہمارے پیروں نے ہم کو تخت دے دیا بیٹھنے کے لیے، تھرون دے دیا. زمین پہ بیٹھنے والے، کیچڑ میں بیٹھنے والوں کو بادشاہی کا تھرون دے دیا. کیوں؟ کیا دیکھا پیروں نے ہمارے اندر؟ میں بتاؤں آپ کو یہ بھید کی بات. چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا، چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا، کے ستھان وسنتا ہے جی. یہ کلی جگ ہے. 4,32,000 برس لمبا ہے. کل جگ کا پیریڈ 4,32,000 432,000 ایئرس کا لمبا ہے اس کا پیریڈ. لیکن صرف 7,200 برس اس کے نکلے ہیں. 4.25 لاکھ برس باقی ہیں. اور اس کے پہلے جو دوآپر یگ تھا وہ 8,64,000 برس لمبا تھا. اس کے پہلے تریتا یگ تھا 12,96,000 برس 1.29 ملین برس لمبا تھا. اور ست یگ جو تھا تو 1.728 ملین ایئرز لمبا تھا. 17,28,000 برس لمبا تھا. اس وقت سے یعنی کہ 40 لاکھ برس سے 4 ملین ایئر سے اس دنیا میں لائف پیدا ہوئی. اور ایولیوشن کی معرفت آہستہ 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 جیو بڑھتے گئے انسان بن گئے. اس زمانے سے لے کے جو جیو ہیں وہ دکھوں تکلیفوں میں سے نکلے ہیں. یعنی ہم لوگ گئے 40 لاکھ برس مار کھاتے کھاتے مرتے جنمتے چلے آئے. ہمارے جیو نے 40 لاکھ برس مار کھائی ہے. 40 لاکھ برس ہم لوگ جانوروں میں رہے اور جانوروں سے نکل کے آج انسان بنے ہیں. جو 4 جگ ہم نے مار کھائی، پیروں کو ترس آیا کہ یہ ہردوت ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں، خوار ہوئے ہیں، 40 لاکھ برس سے مار کھا رہے ہیں، زمین کے اوپر رگڑے گئے ہیں. اب ان کے اوپر رحم کرو، دیا کرو. اور اپنے اسلام شاہ ماں باپ کو پکڑ کے گرپیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی جماعت کو دے کے کہا یا مولا اب ان کے اوپر تو رحم کر. اس رحم کی وجہ سے ہم کو یہ رستہ ملا. اس رحم کی وجہ سے ہم کو اسماعیلی مذہب ست پنتھ ملا. مولانا سلطان محمد شاہ تتار فرمایا کہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو.
کہ تم نصیبدار ہو کہ تمہیں اس ست پنتھ کے اندر جنم ملا، اس کی شکر گزاری میں 40 دانے پیر شاہ کے روز نکالا کرو جماعت کے لیے کہ تم کو یہ مذہب ملا۔ اس مذہب کو ملا، مہربانی سے ملا، دیا کر کے ملا، ہمارے اوپر ترس کھا کے ملا، پٹی کر کے ہم کو یہ ملا، اور ہماری وہی پرانی عادت رہی نا، ملا ہے لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم لوگ سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے دل میں، مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا سچا ہوں، کتنا کھوٹا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، کیا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی عادتوں کا پتا ہے۔ اسی لیے امام سلطان شاہ فرمایا کہ آرام سے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پا گھنٹہ سوچا کرو کہ بھلا میں اچھا اسماعیلی ہوں، کیا میں فرمان بردار ہوں، کیا میری دسون برابر ہے، کیا میں دعا برابر پڑھتا ہوں، میں روز جماعت خانے جاتا ہوں۔ ہمارے اوپر جو فرض کیے گئے ان فرضوں کو یاد کر کے خود ہی ٹک لگاؤ کہ میں کہاں ہوں، تو کیا ہوگا، ہم کو شرم آئے گی کہ میں ٹھیک نہیں، میری حالت اچھی نہیں۔ اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے ہمیں اویکننگ چاہیے، اویئرنیس چاہیے، اور ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کار روزگار میں پھنسے ہیں، کمانے میں پھنسے ہیں، اور پھر پیسے ملے ہیں تو موج شوق میں لگے ہوئے ہیں۔ سیریسلی ہم نے اپنے مذہب کو جانا نہیں ہے، اس لیے دینداروں ہم بہت سے دکھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اسماعیلی مذہب جو ہے نا، یہ رسولوں کا، نبیوں کا دین ہے۔ اس دین کے اندر ہمیں دکھ ملے ہو نہیں سکتا۔ اس دین کے اندر ہمیں یہ حالت ملتی ہے کہ اگر ہم دین کماتے ہیں تو دینداروں آپ کو رگڑ رگڑ کے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، اچھا کرو وہ ہونا چاہیے۔ کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ دنیا چاہیے تو ادھر ملے گی، دین چاہیے تو یہاں ملے گا، تندرستی چاہیے، مال چاہیے، اولاد چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں تو یہ فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں، یہ فرشتے ہمارے نوکر ہیں، اور اگر ہم آگے کچھ کہیں تو فرشتے سر جھکاتے ہیں۔ مومن تو اچھا کرتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں دکھ ملے، ساری دنیا سے مجھے فون آتے رہتے ہیں، اپنے دکھ روتے ہیں لوگ۔ میں ریئلی تعجب کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر میجورٹی لوگ دکھی ہیں۔ دکھ ہے نہیں لیکن دکھ کا رونا روتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر دن بدن ڈپریشن بڑھتی جاتی ہے۔ ڈپریشن ایک ایسی مینٹل کنڈیشن ہے کہ جو انسان کو آدھا پاگل بناتی ہے، اور ڈپریشن اس کو ہوتی ہے کہ جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ یہ اکیلا پن ڈپریشن کی بنیاد ہے۔ اگر اس کا ایمان سلامت ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا مالک، میرا روحانی مات پتا بیٹھا ہے، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگی، اور ڈپریشن کا کارن بھی نہیں۔ اسی کو ڈپریشن ہوتی ہے کہ جس کا ایمان خراب ہے۔ ہائے میرا کیا ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے، بیک لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے مذہب کو جانا نہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ بیت الخیال کا بول لے کے، عبادت قبول کر کے، مولا کے پاس جا کے پھر ہم سو جاتے ہیں اور بندگی نہیں کرتے تو ہمارے اوپر لعنت برستی ہے، آسمان سے ہمارے اوپر لعنت اترتی ہے۔ ہمارے کام اچھے نہیں پڑتے، ہمیں تندرستی نہیں ملتی، ہمیں دنیا کے اندر جو نہیں ہونے والی دکھ ہے نا وہ بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔
اور دکھ چھوٹا ہوتا رہا لیکن ہم کو بڑا دکھتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر روحانیت نہیں ہے، روحانیت مٹ گئی۔ یہ رشی منوں کا رستہ، یہ پیغمبروں کا رستہ، یہ فرشتوں کا رستہ، یہ نور کا رستہ جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، ہم نے دھوڑ مٹی میں پھینک دیا ہے۔ کتنے ہیں آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون ہے، کتنے ہیں کہ جو ہر روز عبادت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان کبھی ویک ہو جاتا ہے، 10-20 منٹ لیٹ ہوئے کوئی بات نہیں، لیکن ہر روز عبادت ہونی چاہیے۔ کیوں نہ ہوئے؟ نہیں ہوتی تو کیوں لی؟ مولانا حسن امام غصے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، جیسے میں نے آپ کو بات سنائی کہ نشاستہ کی سفر میں کہ تم اپنے دنیاوی باپ کا نام کبھی نہیں بھولتے تو روحانی باپ کا نام بھول گئے، کیونکہ ہمیں قدر نہیں۔ صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے، کسی دن لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن عبادت ہونی چاہیے، اور اس عبادت سے فائدہ اٹھاؤ۔ بیت الخیال کی عبادت کرنے کے بعد کچھ مت مانگو سوائے یہ کہ تو راضی رہے، تو راضی رہے، بس کچھ نہیں چاہیے۔ امام سلطان محمد شاہ گاڑی سے اترے، پونا کی بات کرتا ہوں، گاڑی جب آئی تو جماعت خانہ اس طرف تھا، مکھی کمریا پریزیڈنٹ یہاں کھڑے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں۔ جب گاڑی یہاں آئی کھڑی ہوئی، مکھی نے دروازہ کھولا، لیکن امام گھس کے کھسکتے وہ سائڈ سے اترے کہ جہاں اس طرف کوئی تھا نہیں، تو یہ سب لوگ دوڑے اس طرف، ادھر سے مولا اتر کے سیدھا وہاں لگ بھگ 100 فیٹ پہ ایک لیمڑے کا درخت کا جھاڑ تھا، اس کے نیچے ایک ایرانی اسماعیلی، سارے بدن پہ اس کو لیپرسی تھی۔ لیپرسی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اور اگر لیپرسی ایسی بگڑ جاوے تو بدن میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی کا ٹیپا جہاں بھی لگے لیپرسی ہو جاتی ہے۔ جھاڑ کے نیچے کھڑا تھا، اور لیپرسی میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بدن دکھتا ہے، سارا بدن دکھتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ ادھر سے اترے، سیدھا ادھر گئے، اس نے دیکھا کہ مولا آتا ہے، خوشی سے ناچنے لگا، اس کی خوشی سمائی نہیں جاتی تھی۔ تھوڑی دور کھڑا ہو کے مولا اس کو فارسی میں کہتے ہیں تو کیسا ہے؟ کہتے ہیں خداوند بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، ہاں خداوند بہت اچھا ہے۔ تمہیں کوئی دکھ ہے؟ خداوند کوئی نہیں۔ دکھتا ہے؟ خداوند کچھ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی۔ میں مر رہا ہوں، مجھے دکھتا ہے، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے ایسا ہے، مجھے تیسا ہے، ایک لفظ نہیں کہا اس نے، ایک کمپلینٹ کا شکایت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ یہ روحانیت ہے۔ ہم اپنے مذہب کو کیا جانتے ہیں؟ سجدہ بھی نہیں کرتے اچھی طرح سے، دعا پڑھتے نہیں ہیں، اور اس مذہب کے اندر جو نور چھپا ہوا ہے ہم اس نور تک کبھی دیکھا بھی نہیں، ہم پہنچے بھی نہیں۔ تھوڑا سا دکھ ملتا ہے والا لما چاہتے ہیں، ہاں میں دکھی ہو گیا، ہاں میں دکھی ہو گیا، مشنری باپا میں کیا کروں، مجھے میں نے کیا ایسے گناہ کیے ہیں کہ مولا مجھے، ارے تم نے مولا کے اوپر ڈال دیا، مولا کو قصوروار بنایا، میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ مولا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے۔ یہ ہم اسماعیلی ہیں، مولا کو قصوروار کر دیا کہ مولا نے مجھے دکھی دیا ہے، خود نے کیا کیا ہے وہ بھول گئے۔ اے مومنو جاگو، اپنی روحانیت کو اٹھاؤ۔ یہ وہ رستہ ہے، جیسے پھر میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں،
کہ رشیوں منیوں کا راستہ ہے، یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ رسولوں کا راستہ ہے، جو ہم کو پیروں نے رحم کر کے ہم کو یہ عنایت کیا ہے۔ بہادر بنو، طاقت والے بنو، عبادت کرو، برابر دستبند دو، اس مالک سے محبت کرو۔ جب میں کہتا ہوں کہ محبت کرو تو میں یہ ساتھ کہا کرتا ہوں کہ محبت جو ہے نا وہ ایسا رستہ ہے کہ ون وے ٹریفک ہے، صرف جاتا ہے، آتا نہیں۔ محبت میں لوگ مانگتے نہیں، اس سے محبت کرو اور مانگو مت۔ دکھ ہے اس کے لیے تسبیح نکالو، لیکن مولا کو یہ مانگتے مانگتے ہم مانگتے ہی رہیں گے۔ ہم نے اپنے روح کے لیے کچھ مانگا کبھی کہ یا مولا تو مجھے نور کی بخشش دے، یا مولا تو مجھ پہ راضی ہو؟ ایک دن مرنا ہے، کوئی بچنے والا نہیں، تندرست بھی مرے گا، بیمار بھی مرے گا۔ اور بیماریاں جو ہیں نا وہ ہمارے گناہوں کے نتیجے ہیں۔ ہمیں پیسے کی تنگی ہے ہمارے گناہوں کی کارن سے، ہمارا روزی رزق گھٹ گیا ہے ہمارے گناہوں کے کارن سے، اولاد کا دکھ ہے گناہوں کے کارن سے، بیوی شوہر کا دکھ ہے گناہوں کے کارن سے۔ کوئی ایسا دکھ نہیں کہ جو گناہ کے بغیر دیا گیا ہے۔ خدا ظالم ٹائرنٹ نہیں ہے، عیدی امین کی طرح یا یہ دوسرے جو بدماش نکلے ڈکٹیٹر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، ترس کھانے والا ہے۔ بار بار اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے آپ امپوز کر لیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ میں ہر حالت میں رحم کروں گا، اور وہ کرتا ہے۔ لیکن جب ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہماری خاطر مولا اپنا جو قاعدہ ہے، اپنا اس کو جو لا ہے وہ نہیں توڑے گا۔ لا آف کرما جو ہے نا اعمال کا، مولا توڑے گا نہیں۔ یہ کرے گا کہ اپنی رحمت شامل کر کے دکھ کو گھٹا دے گا، لیکن دکھ مٹے گا نہیں، اور دکھ ہمارے اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم جب دکھ کا رونا روتے ہیں اس کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ بچے کے رونے سے ماں خوش نہیں ہوتی، وہ ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے مات پتا کو ان کا جو پیار ہے ایک جگہ اکٹھا کرو تو میرا پیار ان سے بھی زیادہ ہے۔ اور واللہ حاضر امام ہم کو بہت پیار کرتے ہیں، اس کے پیار کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کی رحمتیں بے حساب ہیں۔ ہم بھکاریوں کی طرح ہیں کہ جس نے کوئی محنت نہیں کی لیکن سیٹھ اس کو بھیک دیتا ہے، یعنی ہم نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ خدا ہم کو مالدار بنا دے، تندرست بنا دے، ہم کو عزت آبرو دے دے، لیکن پھر بھی دیتا ہے۔ بیت الخیال بہت ضروری چیز ہے، سیریس چیز ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خیالوں میں، ہمارے وچاروں میں، ہماری عادتوں میں، ہمارے ایکشن میں آستے آستے صفائی آتی ہے، کلین ہوتے ہیں ہم لوگ، گناہ گھٹ جاتے ہیں، عبادت کرنے سے گناہ گھٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ عبادت کرنے سے ہم کو ایسی اویئرنیس آتی ہے کہ گناہ کرنے سے بچتے ہیں، ہم کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں۔ اور جب یہ بنتا ہے دن بدن ہم کلین ہوتے جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو پھر ہم کو وہ لینے آتا ہے، خود لینے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب میرے مومن دنیا سے گزرتے ہیں تو خوبصورت اٹریکٹیو فرشتے اس کو لینے جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کافر گزر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بھیانک اور ڈراؤنے ڈریڈ فل فرشتے ان کو لینے جاتے ہیں۔ اور یہ جب بھی کافر گزرتا ہے اور ڈراؤنے فرشتے اس کو جو روح قبض کرنے والے ہیں وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں، بھیانک ہوتے ہیں، تو انسان کا پخانہ نکل جاتا ہے،
پیشاب نکل جاتا ہے ڈر کے مارے. موت کے وقت انسان جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کی روح آنکھوں سے یا ناک سے یا منہ سے نکلتی ہے، لیکن اس سے نیچے کے جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان کی کانوں سے نکلتی، کان میں خون آ جاتا ہے موت کے وقت، یا پیشاب پخانے کی جگہ سے روح نکلتی ہے تو انسان کا پخانہ نکل جاتا ہے. یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں اس وقت اس کو یاد آتی ہے اور وہ پچھتاتا ہے کہ یا مولا میں نے کیسے گناہ کیے. لیکن ساری زندگی وہ سنتا بھی رہا، واضح سنتا رہا، فرمان سنتا رہا، گناہ سنتا رہا، لیکن اپنے آپ کو اس نے سدھارا نہیں تو مار کھائے. مولا سلطان شاہ فرماتے ہیں، نبی کی حدیث ہے یہ، کہ قبر کے اندر آتش کا گرس مارا جائے گا. قرآن پڑھو تو بدن لرزے گا ڈر کے مارے. ایسے خدا تعالیٰ نے ہم کو اشارے کیے ہوئے ہیں. ان کافروں کو، گنہگاروں کو خدا تعالیٰ بوائل کیا ہوا پس پلایا جائے گا. بوائل پس پلائی جائے گی، گرم بوائلنگ واٹر ان کے منہ میں زبردستی ڈالا جائے گا. یہ اشارے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں بالکل کیے ہوئے ہیں. ہمارے گناہوں کے اندر بھی قرآن شریف کی ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم کو یہ سزائیں ملیں گی، اور ملیں گی، ضرور ملیں گی. مذہب ہم کو یہ سب اس لیے بچانے آتا ہے کہ ہم کو کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا، پکڑے جاؤ گے. تو اے دیندارو، یہ جو مہاپد ہے بیت الخیال، سب سے اونچا لیول جو ہے، پیر کہتے ہیں کوئی کہ جانے جنے ستگر ملیا سار سوئی پچھانے. ستگر ملیا، لیکن ستگر نے جو کہا ہم مانے تو. ستگر نے تو کہا ہم کو کہ میں تم کو یہ بیت الخیال یہ دیتا ہوں، یہ نور کی چابی ہے. بیت الخیال عمل کرو دیندارو، اٹھو. دنیا کے دکھ سہن کر کے بھی صبح کی عبادت کرو. جہاں تک بن سکے جماعت خانے آؤ، اس لیے کہ جماعت خانے میں جو روحانیاں ہیں، جماعت خانے میں جو فرشتے ہیں، وہ ہم کو ادھر آ کے مدد کرتے ہیں، ہم کو سلام کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. ان فرشتوں سے دوستی کرو. یہ 33 کروڑ دیو لوگ جو ہے ان سے دوستی کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ دیو لوگ پرنام کریں. یہ فرشتے اس مومن کو سلام کرتے ہیں، پرنام کریں. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. یہ ہمارے مذہب کا ایسنس ہے، اور اگر اس پہ ہم رہے تو انشاءاللہ دنیا اور دین کی دولتیں آپ کے پاؤں کے پاس ہیں. سکھی اور آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوریوں کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے. مولا ہمت دے، طاقت دے، خیالات کی پاکیزگی دے، عمل کی پاکیزگی دے. مولانا حضر امام آپ پر، آپ کی آل اولاد کے اوپر، دنیا بھر کی جماعت کے اوپر رحمتیں کرے، نوازشیں کرے، شفقتیں دے، نعمتیں دے، دین و دنیا میں سکھی آباد رکھے. ہے زندہ تجھ بنا کوئی اور نہ دیس، سوامی امنے چھتا مارو آدھار جی، تجھ بنا میں ایکلا سوامی